kind of like we're in the Matrix, like there's something missing, because the people in charge try very hard to keep them asleep. You're constantly distracted by everything. You are done. You are now full slave mode, and that's all they want. कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला और सर्च किया जाने वाला शख्स एंड्रयू टेड। वैसे कौन है ये शख्स? बाकी वर्ल्ड की बॉक्सिंग एथलीट्स की तरह वर्ल्ड चैम्पियन? चलिए देखते हैं अचानक से ये शख्स कैसे सोशल मीडिया की जीनत बना। मैट्रिक्स, फेमिनिज्म और LGBT के बारे में बात करते करते अचानक से सोशल मीडिया पर खबर आती है कि एंड्रयू टेड ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने से पहले एंड्रयू टेड एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। जब एंड्रयू टेड से इस्लाम कबूल करने की वजह पूछी गई तब उसने बताया कि जब मैंने मैट्रिक्स, फेमिनिज्म और LGBT जैसे गंदे और खौफनाक कम्युनिटी के बारे में रिसर्च और लोगों को अवेयरनेस दे रहा था तब मुझे इस्लाम के बारे में पता चला। मैट्रिक्स, फेमिनिज्म और LGBT जैसे कम्युनिटी के बिल्कुल बरकस सोच रखता है। अब मैंने इस्लाम के बारे में सर्च किया और समझना शुरू किया। मैं इस्लाम से बहुत मुतासिर हुआ और बहुत खुश भी हुआ ये जानकर कि इस दुनिया में एक ऐसा भी मज़हब है जो कि औरतों को इतनी ज़्यादा इज्जत देता है। अब एंड्रयू टेड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैट्रिक्स, फेमिनिज्म और LGBT के खिलाफ सच को अपने फॉलोअर्स और दुनिया के सामने किया। तब उस कम्युनिटी के बड़े बड़े मगरमच्छों ने एंड्रयू टेड के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर एंड्रयू टेड को अरेस्ट करवा दिया। बात यहाँ तक रुकी नहीं, उन्होंने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन करवा दिया, ट्विटर के अलावा, क्योंकि तब तक ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया था। वो फ्रीडम और स्पीच को लेकर कोई सख्त कानून नहीं रखते हैं। इस बैन के कुछ ही वक्त के बाद एंड्रयू टेड वापस आया तो अक्टूबर 2022 UAE के एक मस्जिद के अंदर इस्लाम कबूल करने के बाद नमाज पढ़ते देखा गया। इनका कहना था कि इसी वक्त के अंदर मैंने काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद ये फैसला किया कि अगर दुनिया के अंदर बुराई मौजूद है तो यकीनन इसका उलट भी होगा, यानी अच्छाई भी ज़रूरी होनी चाहिए। और इसी तलाश ने मुझे इस्लाम तक पहुंचा दिया और ये पैगाम मुझ तक मेरे मुसलमान दोस्तों के ज़रिए पहुंचा। एंड्रयू टेड का कहना था कि दुनिया के ये पावरफुल लोग सच सामने आने पर ये मुझे मार देंगे और आज ये मेरी जान के पीछे हैं, तो शायद इसी वजह से इन्हें बख्श दिया गया और कुछ ही वक्त के बाद इनको रिहाई मिल गई। देखिए, एंड्रयू टेड के LGBT, फेमिनिज्म और मज़हब को लेकर तमाम व्यूज़ बिल्कुल वही हैं जो कि इस्लाम के अंदर तालीम किए गए हैं। LGBT यानी लेस्बियन, गाय, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जबकि फेमिनिज्म को लेकर इनका कहना था कि फेमिनिज्म के नाम पर औरतों को मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इनके अंदर बेहयाई को फैलाया जा रहा है। इनका फैमिली सिस्टम सोचे समझे तरीके से तबाह किया जा रहा है। एक मर्द सुबह से शाम तक काम करता है और अपने घर से बाहर धूप, गर्मी और तकलीफ बर्दाश्त करता है कि घर पर मौजूद अपनी माँ, बहन, बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सके। लेकिन औरत इस बाहर की तकलीफ के लिए नहीं बनी। मर्दों और औरतों के ज़िम्मे अलग अलग काम है। औरत का काम नहीं है कि वो मर्द के साथ अर्धनंगी होकर एक जीती जागती ट्रॉफी की तरह अपनी नुमाइश करवाए। और ये सब कुछ इसी मैट्रिक्स से कंट्रोल किया जा रहा है जो कि दुनिया के ताकतवर लोगों ने बनाया है। ये वो ताकतवर लोग हैं जो कि दुनिया के तमाम मीडिया, बैंक्स, पॉलिटिक्स और इस सोर्सेस के मालिक हैं। ये लोग जानबूझकर आम लोगों को भेड़ बकरियां समझकर उनके लिए ऐसे कानून बनाते हैं जिनके अंदर रहकर ये उलझ जाएं, इससे बाहर निकलने का सोच भी ना सके। यानी ये एक मैट्रिक्स या जाला है जिसमें हम सबको कैद करके रखा है, जैसे हम चाह कर भी इससे बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते। और ये फेमिनिज्म और LGBT इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। ये चाहते हैं कि वक्त आने पर जब इन्हें दुश्मनों से जंग करना पड़े, इनके सामने हारे हुए ज़नाना सिफत के मर्द लिपस्टिक लगाए औरतों के लिबास में सामने खड़े नजर आए। इस फेमिनिज्म के चक्कर में औरतों ने अपनी जिम्मेदारियों और घर बार को छोड़कर
اور ماڈرن بننے کے چکر میں عورت گھر سے باہر نکلتی ہے مردوں کے برابر حقوق حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ اصل میں وہ اس کام کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں مردوں کے برابر کام نہیں کر سکتی، بالکل کر سکتی ہے، لیکن مردوں اور عورتوں کو ان کی جسامت اور ان کی سوچ کی بنیاد پر ذمہ داریاں دی گئی ہے، کیونکہ کسی کام میں عورتیں اچھی ہیں اور کسی کام میں مرد اچھے ہیں۔ جب یہ عورتیں مردوں کے برابر حقوق حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ان کی اولاد کی تربیت میڈیا، ٹی وی اور سوسائٹی کرتی ہے، جو ان کو سکھا رہی ہے کہ لیسبین ہونا، گے ہونا یا کسی بھی مذہب کو ماننا آپ کی پرسنل چوائس ہے، جو آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ کوئی عورت اکیلی مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، اور اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خاندانی نظام جو کہ معاشرے کی بنیاد ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ یہی بزنس میں لوگ گلوبل وارمنگ کو لے کر اویئرنیس اور اس سے ریلیٹڈ پروجیکٹ پر پیسہ لگا کر دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ عورتوں کو ننگا بل بورڈ، ٹی وی اور دنیا بھر کے اندر دکھا کر اپنا بزنس بڑھا کر خوب پیسہ کماتے ہیں، اور پھر اسی سے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جبکہ مذہب کو لے کر ایڈوٹیٹ کا کہنا تھا کہ میں نے مسلمانوں سے زیادہ کسی کو اپنے دین پر عمل کرنے والا نہیں پایا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی دین سچا ہے تو مثلاً کرسچینٹی ایک سچا مذہب ہے، تو پوری دنیا کے کرسچن اس مذہب کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں پر ویسٹ کے اندر جہاں پر بھی کرسچینٹی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، یہاں پر لڑکیاں باہر پارٹیز کے اندر ڈانس کرتی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ رات بھر گھومتی ہیں، مگر ماں باپ چاہ کر بھی قانون کی وجہ سے اس پر سوال نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ہے اپنے دین پر عمل کرنا؟ جبکہ دوسری طرف مسلمان اپنے دین کے معاملے میں انتہائی پریکٹیکل ہیں، اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی شخص کرسچن ملک اور رشیا کے پبلک کے اندر ایک ٹی شرٹ پہن کر چلا جائے جس پر لکھا ہو کہ جیسس واز گے، کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اور یہی کام میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں یا ان کے پروفٹ کے بارے میں کوئی بھی غیر مسلم ملک کے اندر کر کے دکھا دے اور اس کے بعد بچ کر دکھائے، کیونکہ اس غیر ملک کے اندر اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ اسے کہتے ہیں اپنے دین پر قائم رہنا اور اس کی عزت کرنا جس کو آپ مانتے ہیں۔ آپ کے کرسچن خود ٹی وی شوز، فلمز اور مختلف ایونٹس کے اندر جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف قسم کے بیہودہ لباس پہنا کر خود مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ یہ میٹرکس کے لوگ دنیا کے سب سے بڑے مذہب کرسچینٹی کا مذاق اسی لیے بنا رہے ہیں کہ لوگ مذہب سے بیزار ہو کر دنیا کے ہر مذہب سے بیزار ہو جائیں، کیونکہ جب انسان کی زندگی سے مذہب کو نکال لیا جائے تو اسے وہ ہر چیز صحیح لگتی ہے جو کہ اس کا دماغ کہتا ہے۔ وہ کسی قانون یا اخلاقیات کا پابند نہیں ہوتا، جس سے معاشرے کے اندر تباہی ہوگی، جرائم ہوگے اور قتل عام ہوگا اور بھی بے حیائی ہوگی، جو کہ آج ہمیں دنیا بھر کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر آپ نے میٹرکس فلم دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو یہ سین یاد ہوگا جہاں پر مورفیس نیو کو 2 پلس دے کر کہتا ہے کہ ایک کو چوائس کر لو، ایک پل کو لے کر تم دنیا کے باقی عام انسانوں کی طرح بن جاؤ گے، یعنی کھانا پینا، سونا، جاگنا، یعنی جانوروں کی طرح زندگی گزار کر مر جانا۔ لیکن دوسری پل کو لے کر تم اس میٹرکس یعنی جالے کو کراس کر کے اس سے باہر جا پاؤ گے جہاں پر دنیا کے باقی لوگ قید ہیں۔ اسی سے باہر نکل کر وہ سوچ نہیں سکتے، تم اس دنیا پر جا پاؤ گے۔ یہ میٹرکس کے لوگ یہیں پر رہ کر دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور خود ایسے قانون بناتے ہیں کہ لوگ ان کے مطابق جی کر ایک روز بنا سوال کیے جانور کی طرح مر جائیں۔ یہ میٹرکس کے لوگ وہی ہیں جنہیں آج ہم دنیا کی سیکریٹ سوسائٹی، فری میسن، ایلومینیٹی کے نام سے جانتے ہیں۔
جو کہ دنیا کے پولیٹکس، میڈیا، بینکنگ سسٹم، دولت اور اس سورسز کے مالک ہیں، خود اسلحہ بنا کر دنیا کو بیچتے ہیں اور پھر دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں۔ اور اسی میٹرکس کو ہائی لائٹ کرنے پر اینڈریو ٹیڈ کو اس کنٹرول میڈیا اور سوشل میڈیا نے بین کر کے ان کا بائیکاٹ کیا، اسے دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ مگر یہ چیز اللہ نے اپنی قدرت کے اندر رکھی ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ کامیابی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، پھر چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اینڈریو ٹیڈ نے دنیا کے سامنے اسلام قبول کیا اور ہر مسلمان کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ اسلام کو سیکھ رہا ہے، لہذا اگر اسی دوران اس سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے، اس پر کرٹیسائز کرنے کے بجائے سب سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا آپ خود پرفیکٹ مسلمان ہیں؟ اینڈریو ٹیڈ کا کہنا تھا کہ یہ میٹرکس کے لوگ مجھے آج نہیں تو کل مروا دیں گے، کیونکہ یہ کسی بھی قسم پر سچ دنیا کے سامنے پہنچنا برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ جانا کہ میں نے خودکشی نہیں کی، کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں بلکہ مجھے قتل کروایا گیا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گا کہ میں نے جو کچھ بھی ان کے متعلق آپ کو بتایا تھا وہ سب سچ ہے۔ باقی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔